اللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سامعین اور حاضرین، علماء کرام، خصوصی طور سے تمام ہمارے مولانا اسلم صاحب اور مولانا شمشاد حسین صاحب قبل اللہ اور مولانا محبوب مہدی صاحب قبل اللہ اور ہمارے امام حیدر صاحب اور علی اکبر کربلائی صاحب، تمام حاضرین، خصوصی طور سے جناب وفا صاحب، تمام خدمت میں اسلام عقیدت پیش کرتے ہوئے چند بات، جیسا کہ ہمارے محترم جناب امام حیدر صاحب نے بیان فرمایا کہ ایام اعضاء کا سلسلہ ماشاءاللہ جو یہ 10-15 سال میں فروغ پا چکا ہے اور کثرت کے ساتھ وہ جنوب سے لے کر کے شمال تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک ہندوستان میں یہ سلسلہ وہ نارتھ اور ساؤتھ کے اعتبار سے، نارتھ میں وہ 3 جمادی الثانی کے اعتبار سے اور پھر ساؤتھ میں وہ 13 جمادی الاول کی شہادت تاریخ مناسبت سے کہیں پر 5 روزہ کہیں پر 6 روزہ پروگرام ماشاءاللہ ایک عرصے دراز سے منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ اب کئی سال سے شہر بنگلور میں رچمنڈ ٹاؤن کی ایسوسیشن اور یہاں کی مسجد اور یہاں کے اذان خانے میں وہ ماشاءاللہ وہ 12 جمادی الاول سے لے کر کے وہ 5 جمادی الثانی تک مسلسل وہ مجلسوں کا سلسلہ خمسے کی شکل میں، کہیں پر 2 مجلسوں 3 مجلسوں کی شکل میں، اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر بڑے اچھے اہتمامات سے ماشاءاللہ ممکن کر رہے ہیں۔ یہ سلسلے یہ پیغمبر کی تاکید ہے، پیغمبر کی سیرت ہے، اور جس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ یہ پیغمبر کی سیرت کو تم اجاگر کرو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، آخرت میں بھی عزت کا سرمایہ تمہیں مل جائے گا۔ بے شک اور ظاہر ہے کہ آج جنہوں نے وہ قومیں، وہ افراد، چاہے ان کا تعلق اہل علم سے ہو یا اہل مال سے ہو، وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے کہ جنہوں نے ذکر فاطمہ پر کسی بھی قسم کا پردہ ڈالنا چاہا یا جو ذکر فاطمہ سے، مناقب فاطمہ سے، فضائل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے دور ہو گئے۔ اور جیسا دنیا دیکھ رہی ہے، جو بھی آج کے حالات ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بی بی کا احسان ہے، یہ بی بی کا کرم ہے کہ بی بی نے جو اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے خدمتگاروں کو، اپنے غمگساروں کو جو عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 4 عالم میں آج جو عزت مل رہی ہے یہ صرف دعائے فاطمہ کی بنیاد پر، یہ عزائے بی بی زہرا کی مظلومیت کی بنیاد پر۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں ہر عمل کا کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے، نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ اور حج کا فلسفہ، وہاں عزائے فاطمہ کا بھی کوئی مختصر سا فلسفہ یا مختصر سا کوئی مفہوم و معنی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم فلسفہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادات میں، معاملات میں، اصول میں، عقائد میں، فروعات میں، ہر جگہ کہ جس کی ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد کے بغیر پیغمبر کی وہ کار رسالت کی تکمیل نہ ہو سکے جب تک بی بی زہرا نہ تشریف لے آئیں۔ تو ظاہر ہے کہ تو آج جو ماشاءاللہ ہر جگہ جو پیغمبر کا مشن، وہ پیغمبر کا دین، پیغمبر کے احکام، پیغمبر کے اقوال، پیغمبر کے حدیث جو کثرت کے ساتھ، اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج اغیار بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ شیعوں کے ممبروں سے ایسی باتیں، ایسی روایتیں، حدیثیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ خود ان کا کہنا ہے کہ ان کو اپنے طلاب اور اپنے شاگردوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب وہ شیعہ علماء کی تقریریں سن کر کے ان کی زبان سے بی بی کے فضائل و مناقب سن کر کے آتے ہیں تو وہ اپنے علماء سے سوال کرتے ہیں جس کا ان کے پاس جواب نہیں رہتا ہے، اور ان کو
شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر آج کی دنیا ڈیجیٹل اعتبار سے، وہ یوٹیوب کے اعتبار سے، وہ واٹس ایپ کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ تو ایسے ایسے سوالات جب وہ علماء سے ان کے طلاب، ان کے شاگرد کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، تو علماء جواب نہیں دے پاتے۔ یہ سب فیض ہے بی بی زہرا کی عزا کا، ان کی مظلومیت کا، اور انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب آپ کے آخری وارث حضرت امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہوگا، تو اس وقت ساری دنیا کو مکمل طریقے سے فلسفہ عزائے فاطمیہ کا مکمل عرفان حاصل ہو جائے گا، اور اس دن دنیا کو یہ محسوس ہوگا کہ بی بی زہرا کی مظلومیت کا پرچم کس قدر امن و امان کے ساتھ ساری دنیا میں پھیلا، اور اسی مظلومیت بی بی زہرا کے پرچم کے تلے آج ساری دنیا میں جو شیعت پھیل رہی ہے، شیعت رواج پا رہی ہے، چاہے وہ چھوٹا علاقہ ہو، بڑا علاقہ ہو، ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، یورپ ہو، یا جہاں جہاں بھی بر اعظم میں، ہر جگہ یہ جو بی بی زہرا، آج آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ بھی شیعہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں یا غیر اردو افراد ہوں، زیادہ کے زیادہ تر ان سے آپ انٹرویو لیجئے۔ بنگلور میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو مکمل طریقے سے وہ شیعت کی طرف راغب ہے، وہ مسجدوں میں آتے ہیں، باب الحوائج میں آتے ہیں، عزا خانے میں آتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کس بنیاد پر، تو سب کا ایک ہی جواب رہتا ہے، بی بی زہرا کی مظلومیت کی بنیاد پر۔ بحمداللہ، اللہ ہمارے علماء کو، ہمارے خطبہ کو، ہمارے شعراء کرام کو، نوحہ پڑھنے والوں، سلام پڑھنے والوں، مرثیہ پڑھنے والوں، بانین کو، حاضرین کو، مجالس کا انعقاد کرنے والوں کو، ان میں اچھی خاصی رقم خرچ کرنے والوں کو، ذاکرین کو، خطبہ کو، ہدیہ و نذرانے دینے والوں کو، جیسا کہ امام کا حکم بھی ہے، تاکید بھی ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور آج جہاں جہاں بھی یہ شیعت فروغ پا رہی ہے، یہ صرف بی بی زہرا کی مظلومیت کی بنیاد پر شیعت کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ انہی چند جملوں کے ساتھ ہم تمام علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ تشکر، خصوصی طور سے محترم جناب مولانا سید محمد اسلم صاحب قبلہ اور جناب علی عباس وفا صاحب قبلہ اور تمام اراکین کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا